بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ حیوانات اور جنات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کا جائزہ لیا تو ہدہد کو موجود نہ پایا۔ فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی وہ آج غیر حاضر ہے تو اس کی یہ غیر حاضری نہایت قابل سزا ہے۔ آج میں اسے یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، اور یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان کی باز پرسی پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی جگہ کی یقینی اطلاع اور خبر لایا ہوں جس کو آپ پہلے نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ اس یمن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے جسے رب العزت نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت و سلطنت نہایت خوبیوں سے مزین اور عظیم الشان ہے، مگر وہ ملکہ خود اور اس کی قوم سورج پرست ہیں، اور شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ خالق کائنات کی عبادت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اگر تیری صداقت ابھی واضح ہو جاتی ہے اور اگر تو سچا ہے تو میرا خط لے جا اور اس تک پہنچا دے، اور پھر انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد نے خط لے کر جا کر ملکہ سبا کی گود میں ڈال دیا۔ اس نے خط پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک خط آیا ہے جس میں عبارت درج ہے۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم ہم پر سرکش اور سربلندی کا اظہار کرنے کی بجائے میرے پاس اللہ کے فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھنے کے بعد کہا، میرے دربار کے معزز ممبران، تم جانتے ہو کہ میں اہم امور میں تم سے مشورہ کیا کرتی ہوں اور تمہارے مشوروں کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بتاؤ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرغوبیت کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت کے مالک ہیں اور جنگی قوت کے لحاظ سے بھی نہایت مضبوط ہیں۔ رہا سوال مشورے کا تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم طاقتور ہیں اور صاحب شوکت بھی، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے جس عجیب طریقہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سلیمان کے معاملہ میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور سلیمان کے عمدہ اور قیمتی تحائف لے کر جاؤں۔ اس بہانے سے وہ اس کی شوکت اور دبدبہ کا بھی جائزہ لے لوں گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا حاکم ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے تو اس سے لڑنا غیر مناسب ہوگا، اس لیے کہ صاحب طاقت شہنشاہوں کا دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوا کرتے ہیں تو اس شہر اور بستی کو ویران کر دیتے ہیں، اس کے معزز شہریوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس لیے بے فائدہ بربادی مول نہ لینی چاہیے۔ جب ملکہ نے قاصد کو تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مطلب غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحائف کے ذریعے جن کو تم نہایت قیمتی سمجھتے ہو مجھے پسلا لوگے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارے تحائف کوئی معنی نہیں رکھتے، لہٰذا تم اپنے تحائف کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم کو اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز کر دوں گا اور پھر تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصد واپس چلے گئے اور ملکہ سے تمام رودات کہہ سنائی جو حضرت سلیمان کی شوکت و عظمت کے مشاہد کیا تھا۔ قاصدوں نے ملکہ سبا کو بتایا کہ حضرت سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور مسخر ہیں۔ ملکہ سبا نے یہ حالات سننے کے بعد طے کیا کہ حضرت سلیمان سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں، اور بہتری اسی میں ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ لہٰذا اس نے سفر کو طے کرنا شروع کیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضری کی غرض سے روانہ ہو گئیں۔ ادھر حضرت سلیمان کو بذریعہ وہی اطلاع ملی کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہونے کی غرض سے روانہ ہو چکی ہیں۔ تب آپ نے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ تم میں سے کون ان سب خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک جن کہنے لگا، آپ کے دربار کے برخاست ہونے تک میں لا سکتا ہوں، مجھے یہ قوت حاصل ہے، اور یہ کہ اس میں جو بیش بہا سامان ہے اس کے سلسلے میں امین ہوں اور ہرگز خیانت نہ کروں گا۔
جن کے اس دعوے کو سننے کے بعد حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے کہا کہ میں آگ جھپکنے کی دیر میں آپ کی خدمت عالی میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رخ انور کو پھیر کر جو دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ پھر حضرت سلیمان نے حکم فرمایا کہ اس تخت سبا کی ہیبت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ حقیقت حال سے واقف ہوتی ہے یا نہیں۔ ادھر ملکہ سبا کچھ عرصہ سفر کرنے کے بعد حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئیں اور جب دربار میں حاضر ہوئیں تو اس سے سوال کیا گیا، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ ملکہ کہنے لگی، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ وہی ہے، یعنی تخت کی ساخ اور مجموعی حیثیت یہ بتلاتی ہے کہ یہ میرا تخت ہے۔ نیز ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت و طاقت کا پہلے ہی سے علم ہو چکا ہے، اس بنا پر میں آپ کی فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تخت کا حیران کن واقعہ تو آپ کی عدیم المثال کا ایک عجیب مظاہرہ ہے، اس بنا پر مزید ہم ایک بار پھر وفاداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کی فرما برداری اور پیغام کی تعمیل تو کر دی تھی اور ان کا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی ہدایت پر نہ آئی۔ اس مقصد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دوسرا انداز بیاں اختیار فرمایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے جنات سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا جو آبگینہ کی چمک، قصر شاہی کی رفعت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے جو صحن تھا، اس میں نہایت بڑا حوض بنا کر پانی سے بھر دیا گیا اور شفاف آبگینوں کے ٹکڑوں سے نفیس فرش بنایا گیا تھا تاکہ دیکھنے والے کی نظر دھوکا کھا جائے کہ صحن میں صاف شفاف پانی رواں دواں ہے۔ پھر ملکہ سبا سے کہا گیا کہ کیسر شاہی میں قیام کریں۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا محل اور یہ خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینہ کا ہے۔ ملکہ کی ذہانت اور فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی، اس نے حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے اس کے قواعد عملی کو بیدار کر دیا۔ ملکہ سبا کو اب یہ بات سمجھ آئی کہ جو کچھ مظاہر اور اس وقت تک سامنے آئے ہیں یہ ایک زبردست بادشاہ کی جابرانہ اور قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ حضرت سلیمان کو بے مثال طاقت اور معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کرتا ہے جو شمس و قمر بلکہ سارے کائنات کی تنہا مالک ہے، اور سلیمان اپنی تابعداری اور فرما برداری کا طالب نہیں بلکہ وہ اللہ واحد کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضرت سلیمان کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح بارگاہ الہی میں یہ اقرار کرنے لگی کہ اے پروردگار، آج تک سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے میں اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مگر اب سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اس حضرت سلیمان کے پیغام کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دے دی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا۔ مزید واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔